کے لیے خدا کا آخری پیغام ہے، اس لیے کہ اسلام کے لانے والے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی ہے۔ سب لوگوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حدیث پاک ہے الاسود والاحمر۔ جب ہمارا یقین ہے کہ اسلام صبح قیامت تک کے لیے آیا ہے اور باقی رہے گا، احوال آتے رہیں گے، مگر اس کے باوجود اسلام اپنی شان و شوکت کے ساتھ، اپنی جلوہ آرائیوں کے ساتھ، اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، مگر اس کے بقا کی شکل کیا؟ شکل صرف اور صرف یہ ہوگی کہ اسلامی احکام باقی رہیں گے۔ اسلام کوئی پیکر محسوس نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ صاحب یہ اسلام یہ اسلام کے لیے پیکر محسوس اسلامی احکام ہیں، اسلامی مسائل ہیں، تو احکام و مسائل انشاءاللہ باقی رہیں گے قیامت تک، مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، کرتے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن سبب اور مسبب کے دائرے میں اسلامی احکام اور شرعی قوانین کیسے باقی رہیں گے؟ ایک زمانہ تھا کہ جب حضرات صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے نزول وحی کا مشاہدہ کیا تھا، جس کی مبارک آنکھوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، جنہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے فیض اٹھایا تھا۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین آئے، تابعین کے آخری دور میں اور پھر تبع تابعین کے دور میں یہ ائمہ مجتہدین ہوئے، ان کا لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑوں احسان ہے، انہوں نے قرآن و حدیث کو کھنگال کر پوری تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کا خلاصہ اور عطر امت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ احکام اور مسائل ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، فرماتے ہیں جمیع ما تقولہ الائمہ شرح للسنہ وجمیع السنہ شرح للقرآن۔ ائمہ کی تمام باتیں حدیث نبوی کی تشریحات ہیں اور حدیث نبوی قرآن کی تفسیر ہے، اور ائمہ کی تمام باتیں، ان کے اجتہادات، یہ سب قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اس جملے کو پھر دیکھیے، جمیع ما تقولہ الائمہ شرح للسنہ وجمیع السنہ شرح للقرآن، فجمیع ما تقولہ الائمہ شرح للقرآن۔ حضرات، قرآن کریم بھی قانونی انداز میں آیا، حدیث بھی قانونی انداز میں ہے، اور ان دونوں کے قانونی بیان، دونوں کی قانونی تشریح کا نام فقہ اسلامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ابو حنیفہ جیسا، امام مالک جیسا، امام شافعی جیسا اور امام احمد بن حنبل جیسا جبال علم پیدا کیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت اجتہاد سے نوازا تھا، قرآن و حدیث سے غیر منسوس احکام کا انہوں نے استنباط کیا۔ حقیقت میں یہ امت پر اتنا بڑا احسان ہے جس کا ادراک کرنا بھی مشکل ہے، اور یہ کتنا مشکل کام ہے، غور کرنے کے لیے فکر و تعمق ہے ضرور۔ دیکھو اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ غور کرنے کے لیے فکر و تعمق ہے ضرور، رہ گزر خاص ہے یہ منزل عام نہیں۔ امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، ان بزرگوں نے قرآن و حدیث کو بالکل واضح انداز میں کہ ایک فرد کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، واضح انداز میں بیان کر دیا ہے۔ پھر ان کے تلامذہ نے اور ان کے اصحاب نے مزید جزیات کی تفصیل کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی ابو یوسف ملے، اور امام محمد جیسے مصنف مل گئے، امام ظفر جیسے قیاس ملے، اور امام محمد بن سباع جیسے لوگ مل گئے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک چار دام عالم میں پھیلا۔ مولانا
خان قنوجی بھوپالی کہتے ہیں کہ اگر عالمی اسلام کے مسلمانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 2 حصے حنفی ہیں اور 1 حصے میں دوسرے حضرات ہیں، حالانکہ وہ ظاہری عالم ہیں، جانتے ہوں گے نواب صدیق حسن خان قنوجی کو وہ ظاہری ہیں اور اس کے باوجود حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام شافعی کو امام مزنی جیسا آدمی دیا، امام مالک کے لوگوں میں دردیر رحمت اللہ علیہ ہے اور ابن قدامہ جیسے لوگ آئے۔ اللہ نے احکام و مسائل کی حفاظت کے لیے زمانے زمانے میں وقفے وقفے سے ایک بڑھ کر مجتہد پیدا کیے، عالم پیدا کیے، جس سے تمام مسائل سب کے سامنے نکل کر کے آ گئے۔ لیکن آج کے احوال، آج کے ظروف بدل چکے ہیں۔ آج کتنے ایسے مسائل ہیں جن کا مقدمین کے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا۔ آج بینکنگ سسٹم ہے جس سے سود سے بچنا ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ آج ایکسپورٹ اور امپورٹ کی نئی نئی شکلیں ہیں، انہیں سود سے بچنا ایک مسئلہ ہے اور غیر کاروبار کیے ہوئے بجلی اطلاع سے ترقی کر نہیں سکتے ہیں۔ تو آج مسائل کی تفصیل میں جاؤں تو وقت ختم ہو جائے گا اور انہوں نے کہا ہے کہ سبق ہونے والا ہے، اس کے اختصار آج مسائل کے نئے نئے افق ہیں اور ان علمی افق سے نئے نئے مسئلے روز بروز سامنے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب امام ابو حنیفہ آنے والے نہیں، اب امام شافعی بھی نہیں آئیں گے، امام مالک بھی نہیں آئیں گے، امام احمد بن حنبل بھی نہیں آئیں گے اور قاضی ابو یوسف جیسے معاملہ فہم بھی نہیں آنے والے ہیں۔ امام محمد جیسے جزئیات پر نظر رکھنے والے غالب نظر بھی نہیں آئیں گے، امام زفر جیسا قیاس بھی نہیں آئے گا۔ تو کیا زمانے کے ان نئے مسائل کو چھوڑ دیا جائے اور ان کے شرعی احکام بیان نہ کیے جائیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ دعویٰ سچا نہیں رہے گا کہ اسلام عالمی نظر ہے، صبح قیامت تک کے لیے ہے، زندگی کے ایک موڑ پر انسانوں کی صحیح اور سچی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے، امام ابو یوسف کے، امام محمد کے اصولوں کو سامنے رکھیں، امام شافعی کے حضرات، امام شافعی کے یحییٰ مزنی کے اصولوں کو سامنے رکھیں، امام مالک کے لوگ ترتیب کے اصولوں کو سامنے رکھیں، محمد بن قدامہ کے اور ابن رجب حنبلی، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ابن رجب حنبلی کے اصولوں کو سامنے رکھیں اور پھر ان اصولوں کی روشنی میں نئے نئے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اگر ایسا ہے اور ہمیں ذرائع کا ساتھ دیا نہیں کی روشنی ہے تو پھر یہ دعویٰ بالکل صحیح اور سچا ثابت ہوگا کہ اسلام آبادی مذہب ہے، بدلتے ہوئے زمانے کے احوال کا ساتھ دینے کی پوری صلاحیت ہے۔ حضرات یہ تو ایک حقیقت ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اب اس زمانے میں اسلام کی قانونی تشریح کا نام شریعت اسلامی ہے اور اسلام کی شرعی وضاحت کرنے والے کون ہوں گے؟ ظاہر ہے عصری اداروں کے لوگ تو نہیں ہوں گے، اور اگر انہیں کے ہاتھ میں یہ اختیار چلا جائے گا تو پھر خدا خیر کرے۔ اب اس فریضے کو انجام دینے والے وہ ہوں گے کہ ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ نہیں ہوں گے، مگر امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد 1200 سال کے بعد آنے والے دارالعلوم دیوبند اور اس جیسے مظاہر العلوم اور شاہی یعنی اسلامی اداروں کے خزرہ ہوں گے جنہوں نے قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم حاصل کی ہوگی۔ آج امام ابو یوسف نہیں آئیں گے مگر امام ابو یوسف کے شاگردوں کے شاگرد تیار ہوں گے۔ آج امام محمد نہیں آئیں گے مگر امام محمد کے اصولوں کو سامنے رکھنے والے اور ان کی کتابوں پر گہری نظر رکھنے والے لوگ تیار ہونے چاہیے۔ آج امام ظفر نہیں آئیں گے مگر امام ظفر جیسا کوئی نہ کوئی قیاس پیدا ہونے ہوگا۔ یہ کہاں کے لوگ ہوں گے؟ یہی اسلامی مدرسوں کے لوگ ہوں گے
خدا کرے ہم آپ اپنے مرتبے کو اپنے مقام کو پہچانیں کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے اور ہمارا مقام کیا ہے، ان دونوں سے بڑھ کر ہمارا فریضہ منصبی کیا ہے۔ ہم صرف ایک درسگاہ میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ یہاں رسمی طور پر 6 سال 7 سال 5 سال 4 سال 2 سال 1 سال پورا کر کے اور اس حال میں پورا کریں اس کو چھوڑیے، بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں، پورا کر کے چلے جائیں صاحب ہم کو کتاب ہے صاحب ہم کو تعلق کے بارے میں نہیں دوستو، زندگی اب اہم ہو رہی ہے اور اہم ہوتی چلی جائے گی۔ اب تک تھے اپنی ماں کے گود، یہاں کمی زیادتی غفلت سستی ہوتی رہی، مگر اب یہاں سے جانے کے بعد ماں کے گود سے دور ہونا ہے۔ اب ایک ایک چیز پر نظر رکھنے والے نظر رکھیں گے، وہ ہمارے کردار کو، وہ ہمارے اعمال کو، وہ ہمارے قول و فعل کو، وہ ہماری حرکت کو، وہ ہمارے سکون کو، ایک ایک چیز کو پرکھیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ظاہر سے وہ دارالعلوم کو ناپتے ہیں اور دارالعلوم کے مجسمے کو ان خزرائے دارالعلوم کی شکلوں میں دیکھیں گے۔ خدا کے واسطے دارالعلوم کی لاج رکھنا، جو دارالعلوم نے امانت دی ہے اس امانت کو چٹائی پر صحیح نہ صحیح دیسی میں رہ کر کے امانت کو ادا کرنے کی کوشش کرنا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کوشش کرنا۔ دوستو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ یہاں پڑھا ہے اس پر صبر نہ کرو، فرار نہ کرو، بلکہ ذاتی طور پر خود مطالعے کا سلسلہ باقی رکھنا چاہیے۔ اب اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ تو وہ ہوں گے جو آگے شام میں آئیں گے، کچھ وہ ہوں گے بلکہ اکثر وہ ہوں گے جو یہاں سے چلے جائیں گے۔ جو جانے والے ہیں وہ کوئی امام بنے گا، کوئی مدرس بنے گا، کوئی کسی کام میں لگے گا، آپ چاہے اس کام میں لگیں لیکن اس کام کی اہمیت کو سمجھ کر کے کریں۔ اگر آپ مدرس بن رہے ہیں تو کوشش یہ کرنا کہ جہاں تک ہو سکے نیچے سے ابتدا سے پڑھانا شروع کرنا، اور یہ مت سمجھنا کہ ہم پڑھا رہے ہیں بلکہ پڑھ رہے ہیں۔ جو کتابیں محفوظات کی ہیں زبانی ہیں انہیں خود پہلے سرخن یاد کرو اور یاد کر کے پھر بچوں کا سنو، ان کو پڑھاؤ۔ جب وہ استاد کا اثر ہوتا ہے پڑھانے والوں پر، اگر ہم زبانی کتاب کو دیکھ کر کے سنیں، ہم نہ سناؤ تو ڈوبنے والے کو کتنا کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ ہم ادھر سے دیکھیں گے بچہ ادھر سے دیکھ لے ہوتا ہے۔ یہاں ہم بخاروں میں دیکھ کر کے سننے کا رواج ہے، وہاں ہم پر بچوں سے آپ پوچھ لینا کیا ہوتا ہے، اور اگر پہلے ہی بچے کے سامنے قرآن کو بند کر دیا، تم بھی حافظ ہم بھی حافظ سنو تو آپ چاہیں مشیرہ پڑھائیں، نویر پڑھائیں، 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 جو کتاب پڑھائیں، اگر آپ کتاب بند کرتے ہو زبانی سنیں اور پھر ایک ایک لفظ پر نظر رکھیں، ایک ایک لفظ پر نظر رکھیں تو اب بچے آٹومیٹک غیر معافی جو غیر کسی تکلیف ہے ان کو چلنا ہوگا، ان شاء اللہ اچھی طرح سے جائیں گے، وہ بھی جائیں گے کہ ان کو ہم بچہ نہیں دے سکتے ہیں، انہیں کتاب یاد ہے۔ لیکن ہاں اسی کے ساتھ نظر بھی تیز ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پیچھے کوئی کافی اور کافی سفر کرتے ہیں، سپاہیوں کے پیچھے کافی سفر کرے، نہیں یہ موقع تفصیل کا نہیں ہے۔ آپ اگر جو مدرس بننے والے ہیں تو شعبہ تدریس کی ذمہ داری کو بالکل امانت اور دیانت کے ساتھ ادا کریں، جو امامت کا فریضہ انجام دینے والے ہیں بالکل سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ یہ ہیں دارالعلوم کے فاضل، وہ دارالعلوم کے پیکرے محسوس یہ ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کاروبار میں لگنا چاہیں ٹھیک ہے چلیے، مگر ایسے لوگ جو کاروبار میں لگنے والے ہیں یا جماعت میں جانے والے ہیں ان کے لیے ایک دو مشورہ۔ نمبر 1، تفسیر بیان قرآن سامنے رکھو اور ایک معتدل مقدار کو روز کو پڑھو سمجھو، علم آئے گا۔ بیان قرآن کا مطالعہ جاری رکھیے، اس سے علم آئے گا، چاہے آپ جماعت میں جائیں، چاہے کاروبار میں لگیں، چاہے اور کسی کام میں لگیں۔ تفسیر میں پہلے بیان قرآن، اللہ تعالیٰ یہ کتاب سمجھا دیں، آپ سمجھ جائیں تو پھر اس کے بعد تفسیر مظہری
تفسیر مظہری اور حدیث شریف میں متن کے اعتبار سے انتہائی جامع کتاب ہے مشکات المصابیح۔ ضروری نہیں کہ آپ کو ائمہ کے اختلافات یاد رہیں، کوئی ضروری نہیں، ابھی اس کو چھوڑ دیجیے، نفس حدیث اور متن حدیث کی تلاوت کیجیے۔ مثلا ہم سے ایک معمول بنا رہے ہیں کہ روزانہ ہمیں 2 وقت 4 دفعے مشکات شریف میں پڑھنے ہیں، تو ایسا نہیں جیسا کہ اب کی زندگی میں یہ نہیں، حدیث شریف کو پڑھیں اور ایک ایک لفظ پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نئے نئے علوم کے دروازے کھولیں۔ ایک ایک لفظ پر غور کریں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کلام میں، آپ کے ارشادات میں بے پناہ علوم ہیں، مگر غور کرنے کے لیے فکر و تعمق سے ضرور، منزل خاص سے رہ گزر عام نہیں۔ حدیث شریف کے تلاوت کا ایک خاص نصاب بنائے پابندی کے ساتھ کہ روزانہ مثلا 2 وقت ہمیں پڑھنا ہے۔ 2 وقت پڑھنے میں کیا کام کرے، غور کریں تو مشکل سے آدھا پونا گھنٹہ، چلو 1 گھنٹہ صحیح، اور ان سب سے فارغ ہو کر کے ایک کتاب اس کو پوری زندگی کے لیے الزام بنانا، وہ ہے ہدایت کی زندگی پڑھتے رہو، چاہے مکمل نہ ہو، اور کرو، آج نہیں کل نہیں پرسوں ایک وقت آئے گا نئے نئے علوم کے دروازے کھلتے ہیں اور ایک شان تفقہ پیدا، ایک تفقہ کی شان پیدا ہوتی ہے۔ انتہائی البیری کتاب ہے، اس کی عبارت بھی البیری، انداز بیان بھی شاندار، اور پھر مسائل کو جس اختصار کے ساتھ، دلائل کو جس اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ صاحب ہدایت ہی کا حق ہے۔ صاحب ہدایت کی کتاب میرے پاس اور بھی ہے، لیکن اس میں وہ انداز نہیں ہے، النوازل میرے پاس ہے، لیکن اس میں وہ انداز نہیں ہے جو اس کتاب میں ہے۔ اس لیے ان 3 کتابوں کو حفظ جان بنائیے، دیکھنا انشاءاللہ 2-4 سال میں کتنی ان کی ترقی ہوگی۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استفتح قلبک، اپنے دل سے پوچھیے کہ دل کب تک سویا رہے گا، اس کو جگائیے، احساس پیدا کیجیے۔ یہ آزاد تو اس کے تابع ہیں، خادم ہیں، اصل کنٹرولر یہ دل ہے، یہ بیدار ہو جائے اور یہ جگ جائے غفلت سے تو پھر سب کچھ مسئلہ حل ہے۔ اور خدا نخواستہ یہ بے دردی کا شکار تھا تو سب کچھ رہا حاصل۔ خدا کرے آپ اپنے کو سمجھیں کہ آپ پر کیا ذمہ داری آ رہی ہے اور آنے والی ہے۔ میں نے بھی عرض کیا ہے کہ جب امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد تو نہیں آئیں گے، لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد، امام ابو یوسف کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد، امام محمد کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد، ان دینی مدرسوں کے فضلا ہوں گے، بالخصوص دارالعلوم دیوبند کے فضلا۔ اس لیے کہ آپ نظر اٹھا کر دیکھ لو، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر دارالعلوم دیوبند سے بڑھ کر بلکہ اس کے برابر بھی علوم شرعیہ کا اور صحیح علوم شرعیہ کا، کتاب و سنت کا کوئی مرکز اس کے برابر ہی نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ میں کچھ سناؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، اس سے اختصار کرتا ہوں کہ بہت اختصار کے ساتھ یاد رکھیے کہ اب تک کی جو زندگی گزری ٹھیک ہے، بچپنا تھا، غفلت کی زندگی تھی، اور لیکن مثل مشہور ہے، صبح کا بھولا بسرا شام کو واپس آ جائے تو بھولا بسرا نہیں کہہ رہا تھا۔ اب بھی موقع ہے، آج سے اپنی زندگی میں ایک حسین خوبصورت اور ترقی پذیر انقلاب لانے کی کوشش کیجیے، پھر دیکھیے زندگی کیسی سنورتی ہے، کہاں آپ پہنچتے ہیں۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیراز بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ اور بھائیوں، میرے کہہ لینے سے اور آپ کے سن لینے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے کہنے سے زیادہ آپ کے سننے سے زیادہ سمجھنے سے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے سے ہوگا۔ اس لیے کہ جب اس چنگار خاضی میں ہوتا ہے یقین
پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو کرے روح الامین پیدا۔ اور میں آخری بار کہہ دوں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں چمن، یہ کچھ نہیں ہوتا، ہمت کرو آگے بڑھو، ٹھیک ہے اب تک جو کچھ ہوا ہوا، آج سے تو ایک عزم، ایک ارادہ، ایک پختہ کہ ہمیں زندگی بدلنی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، علامہ شامی جس وقت مشہور فقیر ہوئے ہیں 250-300 سال پہلے، جن کی کتاب اب اس زمانے میں بلکہ بات تک کے لیے اتھارٹی اور معیار ہے، وہ ایک دکاندار کاروبار کرتے تھے، بچپن سے ان کو پڑھا نہیں تھا، یہ نئے ان کے دل میں خیال آیا کہ کچھ پڑھنا چاہیے، پڑھتے پڑھتے بڑے ایماندار تھے تو انہوں نے تمام کتابیں جہاں کی جو جمع ہو سکتی تھیں ان کی لائبریری آج بھی شام میں موجود ہے۔ علامہ شامی کی لائبریری موجود ہے۔ مصر لیبیا کے سابق صدر کرنل محمد قذافی نے اس زمانے میں 40 لاکھ ڈالر کے بدلے میں اس کو خریدنا چاہا تھا کہ لائبریری ایک نمونے کی چیز ہے، ہم لے رہے ہیں، مگر ان کے خاندان کے لوگوں نے منع کر دیا کہ ہمارے دادا کی نشانی ہے، ہم اس کو بیچیں گے نہیں۔ اتنی کتابوں کو پڑھ گئے اور پھر اتنی کتابیں لکھ گئے کہ حیرت ہوتی ہے ایک انسان اتنا کام کیسے کر گیا۔ اور جوانی کے میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا، بھی آپ کی جوانی شروع ہو رہی ہے، بہت سے جوان ہو چکے ہیں، ارادہ کرو، کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس ارادے کے ساتھ ساتھ کچھ کر گزرنے کا جذبہ، اگر تجھے کچھ کرنا ہے کر گزرنے کا جذبہ، اور علم میں عمل میں قناعت پسندیدہ نہیں ہے، اس میں تو بے صبری مطلوب، ہر جگہ صبر ہے مگر اس میں بے صبری مطلوب کافی نہیں ہے، بلکہ جتنا ہو سکے اور آگے اور آگے اور آگے پھر پڑھ کر دیکھیے، اور ہمیشہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں دارالعلوم دیوبند کو، اکابر دارالعلوم کو، یہاں کے ہم خدام کو یاد رکھیے۔ اگر آپ کی بہت بڑا احسان ہے ان اکابر کا، اور قیامت تک ان کا احسان رہے گا جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کر کے ہم لوگوں کے لیے ایک مینارہ نور دے دیا ہے، ایک شمع ہدایت انہوں نے جلا دی ہے کہ اس کی روشنی سے اور ضیاء پاش کرنوں سے ہم اپنے دل کی پیار کو بجھا سکیں۔ اس لیے بھائیوں، دارالعلوم کو دعاؤں میں یاد رکھنا، اکابر دارالعلوم کے لیے سارے ثواب کرتے رہنا، اور دارالعلوم کے خدام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنے آپ کو نمونے کا معیاری انسان بنانے کا ہمیشہ خیال رکھنا، خیال نہیں بلکہ کوشش کرو کہ ہم معیاری انسان بنیں۔ وقت کی حفاظت کیجیے، کوئی وقت آپ کا ضائع نہ ہونے پائے۔ آپ کو اپنے زمانے کا ابو حنیفہ ثانی، ابو یوسف ثانی، محمد ثانی بننا ہے، اس کے لیے کچھ کیجیے اور کوشش کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کریں گے، پہنچائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آنے والے امتحان میں، اس کے بعد زندگی کے تمام امتحانوں میں، اور اس سے بڑھ کر کے قبر کے امتحان میں، اس سے بڑھ کر حشر کے امتحان میں، اور اس سے بڑھ کر محشر کے میدان میں کامیاب اور ہماری امیدوں سے زیادہ کامیاب بنائے۔ ہاں، چھٹیوں کے موقع پر اپنے بزرگوں کی سوانح پڑھا کریں۔ حضرت شیخ حدیث مولانا محمد زکریا صاحب کی سوانح آپ بھی ضرور پڑھیے۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح ہو رہی ہے، اشرف السوانح، اس کو ضرور پڑھیے، اور اپنے اکابر کے علوم سے وابستہ رہیے، ورنہ یاد رکھیے باپ کا علم نہ اگر بیٹے کو ازبر ہو، پھر کتن قابل ویران سے فکر کیوں کرو۔ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے؟ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آباء کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا، کوئی نظیر موجود نہیں تھی ان کی، جو ہمارے اکابر تھے۔ آج ہم کے اخلاق ہیں، خدا ان کو ان کے اخلاق اور صحیح اخلاق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو بخاری شریف کی آخری روایت ہے، اس کے بارے میں ترمذی میں ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ آپ پڑھیں انشاءاللہ، آج بڑی جلدی ہو پڑھیں آپ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان
حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بہت ہی مرتبہ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام علیکم.